نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے اچھے اور بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اللہ کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خبر دیا ہے، یقیناً آپ صادق و مصدوق ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اہل عرب جو دشمنی کرتے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ آپ کی صفات جو ہے وہ عالی اور انتہائی محمود قابل ابتدا ہیں، لیکن کسی بنا پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، اس واسطے دین کے سامنے ان کے باپ دادا کے دین کی اہمیت تھی۔ پھر جب آسمان سے قرآن کریم نازل ہو گیا تو آہستہ آہستہ جو ہے حضرات نے قرآن کو لینا شروع کیا، ان کا مزاج بدلا اور ماحول بدلا۔ مکے کے لوگ جاہل کہے جاتے ہیں اور وہ دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اسی زمانے میں یہود و نصارہ ہے، ان کو احبار اور رہبان سے یاد کیا جاتا تھا، ان کو عالم سمجھا جاتا تھا، صوفی و بزرگ سمجھا جاتا تھا، لیکن عرب کا دور جاہلیت ہے، جبکہ عربی زبان کے اتنے ماہر دنیا کے لوگوں کو وہ گونگا سمجھتے ہیں کہ انہیں بات کا ڈر نہیں، سلیقہ نہیں، انہیں بات کرنا نہیں آتا۔ کعبہ مقدسہ کے گرد رہنے والے ہیں اور کعبے کا طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن غلطی ان کی یہ تھی کہ کعبہ مقدسہ کا طواف ننگے کیا کرتے تھے، مرد دن میں کرتے تھے، عورتیں رات میں کرتی تھیں، اور وہ یہ کہتی تھیں کہ مشرقہ پہ ہاتھ رکھ دیتی تھیں اور بس ننگے ہوتی تھیں۔ اتنا فرق تھا مرد و عورتوں میں، اور یوں کہا کرتے تھے جن لباس میں، جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے ان کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کریں گے، مگر جہالت تھی، اتنا سرمایہ لیکن آدھا سے گناہ کیا ہے، ان آدھا کو کہاں رکھ کے آتے۔ بہرحال وہ جاہلیت دور تھا، اور آج بھی دور جاہلیت سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہود و نصارہ کو عالم، راہب، بزرگ، صوفی یہ القاب اس زمانے میں ملے ہوئے تھے۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ اہل عرب کے پاس آسمانی کتاب نہیں تھی، اور یہود کے پاس تورات تھی، نصارہ کے پاس انجیل تھی۔ آسمانی کتاب بھی آسمانی کتاب کے بنا پر اعزاز ملا ہوا تھا۔ جب قرآن کریم نازل ہو گیا اور 23 برس میں تھوڑا تھوڑا ضرورت کے لحاظ سے جیسے اللہ نے مقدر فرمایا تھا نازل فرمایا، تو پھر دور جاہلیت ختم ہوا، دور علم آیا، اور آج مکہ و مدینے کی سرزمین سے جو ہے سارے عالم میں دین اور قرآن، ملت و مذہب کا رواج بڑھا ہوا ہے۔ وہ کام جو مکہ مکرمہ میں شروع ہوا تھا اور مدینہ طیبہ کی جا کر تکمیل ہوئی ہے، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے عالم میں قرآن کی شکل موجود ہے، حدیثوں کی شکل موجود ہے۔ یہی اصل دین ہے اور اسلامی اصل دین ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلامی دین مذہب بنانے کے لائق ہے، اور ہمیں یہ تو غیر اسلام دین پر یقبل منہ ہو، کہ اسلام کے علاوہ کوئی راستہ کرتا ہے تو قبول نہیں ہے۔ اس لیے اسلام اصل ہے، اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رضیت الاسلام دینہ کا اعلان قرآن کریم میں کیا ہے۔ اس واسطے اسلام میں ہمیں رہ کر کے ہمیں اپنا اعزاز محسوس کرنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بہتر دین پر ہیں، افضل دین پر ہیں، اور قرآن کے جو کلام الہی ہے اس کے ذریعے سے جہالت وہاں سے ختم ہوئی، اور جہاں جہاں قرآن پاک گیا وہاں علم آیا۔ اور علم اصل کیا ہے؟ علم اصل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرا دے، اللہ کی معرفت کرا دے، علم کتاب بات نماز جہالت۔ تو اب یہ جو ہمارے پاس علوم قرآن ہیں
علوم حدیث ہیں، فقہ ہے، یہ دین اور مذہب بنانے کا لائق یہی ہے اور اختیار کرنے قابل یہی ہے، دنیا اور آخرت میں اعزاز کا ذریعہ یہی ہے۔ باقی جو دنیاوی علوم پڑھائے جاتے سیکھے جاتے ہیں وہ فنون ہیں اور دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، اور یہ علوم جو ہیں اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا تقویٰ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا میں کام آنے والا ہے اور آخرت میں کام آنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں علم دین میں مشغول ہو کر کے قرآن حدیث یاد کر کے فخر محسوس کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا فضل محسوس کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین چیز جمع عطا فرمائی ہے، سب سے بہترین وقت عطا فرمایا ہے، علم دین کے سیکھنے کا عطا فرمایا ہے، سکھانے کا عطا فرمایا ہے۔ روزی پوجی جو اللہ نے قدر فرما رکھی ہے وہ آ کر کے رہے گی اور وہ کہیں جانے والی نہیں ہے۔ رزق جو ہے یہ تلاش کرتا ہے بندے کو اس طریقے سے جس طریقے سے موت جو تلاش کرتی ہے۔ اس واسطے ہمیں اپنے اس علم کے سیکھنے سکھانے میں بہت ہی ایک محبت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ مشغول ہونا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے میں لگا رکھا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ اپنے سب حضرات کو توفیق نصیب فرمائے، علم کی برکات سے ہمیں بھی نوازے، آپ سب حضرات کو نوازے، پورے عالم میں اس کی نشر اشاعت کا ہمیں ذریعہ بنائیں اور پورے عالم